بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، کچے کے ڈاکو شاہد لونڈ نے اپنی آپ بیتی سنائی ہے کہ ہم جو جنگلوں میں پھر رہے ہیں اور اسلحہ اٹھائے پھر رہے ہیں اور لوگ ہمیں ڈاکو چور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری جو ہے وہ نسل در نسل دشمنیوں کی وجہ سے، اور پولیس نے اداروں نے ہمیں انصاف نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہم در بدر پھر رہے ہیں اور لوگ ہمیں چور، ڈاکو، لٹیرے اور ملک دشمن کہہ کر پکار رہے ہیں، جبکہ ہم محب پاکستان ہیں اور افواج پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ آئیے ان کی آپ بیتی سماعت کیجیے۔ بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ وعلیکم السلام بھائی، آج میں تمام پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بھی میں کہوں گا سچ کہوں گا، جھوٹ نہیں کہوں گا۔ اصل میں ہمارے تکرار، ہمارے مقصد، ہمارے وجہ یہ گن اٹھانے کا آج میں آپ لوگوں کو سب بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ گن ہم نے مجبوری کے لیے، اپنا خونوں کے لیے، جو ہمارے ناجائز پولیس نے خون کیے، جا دشمنوں نے کیے، جا مداریوں نے کیے، جا ہمارے اپنے لنڈ برادری نے کیے ہیں، اس کا آج میں آپ کو سٹوری بتاؤں گا۔ پھر یہ گن ہم نے جوائن کیا ہے۔ اصل میں ہمارے برادری میں آپس میں رشتہ داری پر تکرار ہوا ہے، اس کی وجہ پہلے جو انہوں نے ہمارا خون کیا، اس کا نام محمد افضل تھا، شیر محمد والد کا نام۔ پھر انہوں نے خون کیا محمد اعظم دفعہ دار BNP پولیس، پھر ہم نے ان لوگوں کا قتل کیا۔ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، آج ہمارا 9 خون ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کا کچھ مداری ہے، کچھ لنڈ ہے، ان کا 7 خون ہو گیا ہے۔ جو ہمارے 9 خون ہوئے ہیں، اس میں ہمارا 2 خون کا FIR ہوا، محمد افضل اور محمد اعظم، ان دونوں کا خون کا FIR ہوا، لیکن ان کا بھی ہمیں انصاف نہیں ملا، وہ پیسے دے کر کے اپنے جان چھڑوا گئے ہیں۔ جو ہمارے 7 خون ہے، باقی ہمارے اپنے گھریلے کے چاچے، جو بھتیجے، ان 7 خون کا نہ ہمیں کوئی صلہ ملا، نہ ہمارا کوئی FIR ہوا۔ تھانے میں ہم گئے تو تھانے داروں نے، ارشاد شاہ اس ٹائم تھا، SHO امین ماہر تھا، ارشاد شاہ تھا، سید تھا، اور بھی کچھ آفیسر تھے، طالب ببر تھا، طالب حسین ببر، اور بھی SHO تھے، DSP ظفر سہیل چٹھا بھی اس وقت موجود تھا، اور DSP بھی تھے، طفیل بھی تھا، لیکن بہت افسر تھے۔ لیکن ہمارے جو دشمن تھے وہ پیسے والے تھے، پولیس کے ٹوٹ تھے، مخبر تھے، انہوں نے پیسے دے کر کے ہمیں ڈاکو کا شکل دے دیا ہے۔ پھر ہمارا یہاں کا میڈیا بھی ایسا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، انہوں نے بھی بہت کوشش کر کے ہمارا نام کو اچھالنے کی کوشش کیا کہ یہ ڈاکو ہے، لیکن ہمارا دنیا کو معلوم ہے، بلوچ قوم کا جہاں تکرار ہوتا ہے، یہ گن بلوچ کے پاس ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ یہ گن ہم اٹھائیں گے تو اپنا بدلہ لیں گے۔ اگر یہ گن کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بیچارہ مرتا جائے گا، مجبوراً ہم کو یہ گن اٹھانا پڑا۔ لیکن ہمارے آپ جاؤ وہاں لنڈا موڑ کے قریب جاؤ، دیکھو ہمارے دادی کا مسجد بنا ہوا ہے، وہاں طالب داخل ہے، 100 سے 150 طالب وہاں پہلے پڑھ رہے تھے ہماری دور میں، لیکن جب سے جھگڑے فتنہ اور فساد شروع ہوا، وہاں ویران ہو گیا، وہ اڈا ختم ہو گیا، وہ مسجد صرف آج نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان سب کا پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جو ہمارا پنجاب پولیس، ضلع راجن پور، ضلع رحیم یار خان، ان دونوں نے ہمارے ضلع کو، ہمارے تحصیل کو، ہمارے علاقے کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ ابھی جو غریب لوگوں کا FIR ہوتا تھا، جہاں زمینداروں پر ہوتا تھا، وہ اپنا پیسے دے کر جان چھڑوا جاتے تھے، لیکن ہمارے پاس اتنا رقم نہیں ہوتا تھا، جو ایسے جو بولتے تھے 2-1.5 لاکھ، لیکن پر FIR بھی پھر ہمارے 8-7 آدمی، ہمارے صرف اپنے دادے، چاچا، ماما، بھائی آ جاتے تھے، 7-8 آدمی، ہمارے پاس 10-12 لاکھ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس لیے ہم پھنستے گئے آہستہ۔ ابھی ہم ڈاکو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ گن اگر ہم نے اٹھایا ہے تو خون بدلے کے لیے اٹھایا ہے۔ یہ ویڈیو اگر میں آج اپلوڈ کر رہا ہوں تو کوئی میڈیا بھی اس کو اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار مجھ سے کانٹیکٹ کرے، مجھ سے رابطہ کرے، میرے حالات جانے، پھر مجھے ڈاکو کا شکل دے، کیونکہ ہم بھی یہاں کی رہائشی ہے، تم بھی یہاں کی رہائشی ہے۔ اگر مجھے اس مٹی سے، اس دھرتی سے، اس زمین سے پیار ہے تو مسلمانوں تم بھی اس مٹی، اس دھرتی سے، اس زمین سے پیار کرو۔ لیکن لوگ بولتے ہیں تم ڈاکو ہو، تم پولیس کے خلاف ہو، فوج کے خلاف ہو، رینجر کے خلاف ہو۔ پاگل لوگ کو، رینجر ہو یا پولیس ہو یا فوج ہو، وہ ہمارا محافظ ہے، ہمارا قوم کا رکھوالا ہے۔ اگر وہ ہے تو آج ہم
हम भी इज्जत से बैठे हुए हैं, हमारा जिस्म, हमारा माल, हमारा जानवर, हमारा इज्जत, हमारा आबरू सब कुछ महफूज है। अगर हमारा पाक फौज, पाक रेंजर नहीं होता तो आज हमारा मुल्क भी कश्मीर जैसा होता है, जहाँ बर्मा जैसा होता है, जहाँ और मुल्क जैसा रूस जैसा होता। अल्लाह के बंदे फौज के खिलाफ कभी बात ना करो, वो हमारा मुहाफिज है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, रेंजर जिंदाबाद। दोस्तों इस वीडियो को इतना कोशिश करो कि इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, इस वीडियो को जहाँ जहाँ पहुँचाओगे। मीडिया वालों भाइयों तुम भी मेहरबानी करो, हमें यार डाकू ना बोला करो, क्योंकि हमारे बाप दादा गरीब थे, मौलवी थे, शरीफ थे, लेकिन आप लोग जब हमें डाकू बुलाते हो ना, हमें अफसोस होता है यार क्यों ये लोगों का हमने क्या बिगड़ा है, हमें क्यों डाकू बोलते हैं। लेकिन ये मजबूरी ये हर किसी के साथ होते हैं। अल्लाह के बंदे तुम शहर में रह कर देखते होंगे तुम्हारे कत्लें क्यों हो रही है, तुम्हारे साथ क्यों नाजायजी हो रही है, तुम्हारे साथ पुलिस क्यों उलझ रही है। लेकिन हम तो देहात में फिर जाहिल लोग हैं, ना स्कूल है, ना कोई ऐसी तरक्की है। हमारे घराने में तकरीबन 100 घराना है हमारा, अभी सिर्फ एक घराना है जो हमारा है, हम यहाँ बैठे हुए, बाकी सब दर पदर है। कोई झंग में है, कोई लाहौर में है, कोई मुल्तान में है, कोई सिंध पे है, कोई बलोचिस्तान पे है। सब मेहनत और मजदूरी करने, जो हमारे ज़मीन थे वो तो दरिया के अंदर पड़े हुए हैं, जो आबाद है उनको पुलिस आबाद करने नहीं देती है, पुलिस का निगरानी में है। पुलिस बोलता है ये डाकू लोग है, ये बदमाश लोग है, ये धाड़े लोग है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूँ, ना हम कोई डाकू थे, ना है, ना रहेंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ गन हमने उठाया है, सिर्फ अपना मकसद, अपना मजबूरी, अपना हक के लिए जो खून हुआ है उसके लिए ये हमने गन उठाया। बाकी बात रह गई है सुलह की। अगर कोई सरदार हमारे बीच आ जाए, हमारा एक सरदार नहीं है, 10 है। शेरली खान मजारी है, रियाज महमूद मजारी है, दोस्त मोहम्मद मजारी है, सलीमजर खान मजारी है, लेकिन बहुत सरदार है। किस किस का मैं आपको नाम बताऊं दोस्तों। अगर इनमें से एक सरदार हमारे बीच आ जाए तो हमारे सुलह भी हो जाएंगे, हम अमन में भी आ जाएंगे, सुकून में आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो ये सरदार लोग, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अभी सन 2021 है 25 तक यहाँ सब डाकू बन जाएंगे। सब लोग जितने हैं कबीले है सब डाकू। क्यों, जो दुलानी का यहाँ झगड़ा है, और सखानी का झगड़ा है, बगियानी का झगड़ा है, बनू का झगड़ा है, जठानी का झगड़ा है, जो भी कौमें हैं सबकी तकरार चल रही है। सिर्फ लुंड गैंग की नहीं चल रही है, यहाँ सब कबीले की तकरारें चल रही है। किसी की 5 खून है, किसी की 2 खून है, किसी की 3 खून है, सबकी झगड़े चल रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हुकूमत के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं, बात करें, हुकूमत को भी बोले कि यहाँ आए, अमन दिलाए, इंसाफ दिलाए। हमारे सरदारों को भी बोले वो आए, यहाँ सुलह कराए, अमन कराए। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्यारा भाई शाहिद लुंड।